अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, वादों का शोर लिए और अमल की खामोशी के बीच 5 अगस्त की अहम तारीख में चंद घंटे रह गए हैं। इस तारीख को लेकर जहां पूरी पाकिस्तानी कौम यौम इस्तेहसाल कश्मीर मना रही होगी, मकबूजा कश्मीर में रहने वालों से इज़हार यकजहती के लिए 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की जाएगी। वहीं पाकिस्तान की एक अहम सियासी जमात तहरीक इंसाफ इमरान खान के अडयाला जेल में 2 साल मुकम्मल होने पर एहतजाजी तहरीक चलाती हुई नजर आएगी। गुज़िश्ता 2 साल में तहरीक इंसाफ ने अपने कायद की रिहाई को लेकर सियासी, अदालती और अवामी महाज पर किस्मत आजमाई, मगर हर रास्ता नाकामी से हमकिनार हुआ। गुज़िश्ता 2 साल में इमरान खान की रिहाई को लेकर एक दिन पुरअमन जदोजहद का ऐलान किया गया, दूसरे दिन मज़ाहमत की बात की गई, तीसरे दिन मुज़ाकरात का इंदिया दिया गया और चौथे दिन सबसे इनकार कर दिया गया। गुज़िश्ता 2 साल में तहरीक इंसाफ के हामियों ने इमरान खान के नाम पर वोट मांगे, असेंबलियों और सेनेट तक पहुंचे, जिसके बाद अपने कायद की रिहाई को लेकर शहर इक़्तिदार की जानिब 2 बार लॉन्ग मार्च किया, जिसमें कारकुनों का लहू गिरमाने के लिए बुलंदवांग दावे तो किए गए, लेकिन कोई भी दावा हकीकत का रूप ना धार सका। सुन लो, 1 से 2 हफ्ते में कानूनी तौर पर इमरान खान रिहा ना हुआ तो खुदा की कसम हम इमरान खान को फिर खुद रिहा करेंगे। 90 दिन का राह से शुरू हो गए हैं और इस 90 दिनों में हम अपनी पीक उठा के हम आर या पार करेंगे। आज फैसला कर लो, इन 90 दिन के अंदर अब हमने सिस्टम के साथ जो भी करना है, जैसी तहरीक भी चलानी है, जो भी करना है हमने करना है। बस 90 से 91 वाला दिन या तो फिर हम ये काम छोड़ दें और या फिर अपनी मंजिल हासिल कर लें। सुन लो फैसला करने वालों, सुन लो जाबरो, सुन लो रियासत के ठेकेदारों कि आज से 90 दिन शुरू हो गए हैं और 90 दिन के बाद 91 दिन या तो हम नहीं या फिर तुम नहीं। नाज़रीन, जेल में मौजूद इमरान खान आज भी मुल्क के सियासी और समाजी मंजरनामे के सबसे अहम खिलाड़ी हैं। वो खुद मंजर से ओझल जरूर हैं, लेकिन टीवी का टॉक शो हो, अखबार की सुर्खी हो या सोशल मीडिया की पोस्ट, इमरान खान आज भी मौजूए बहस हैं। इस सब के बावजूद इमरान खान की मकबूलियत अपनी जगह, मगर जेल से बाहर तहरीक इंसाफ की मौजूदा क़यादत ने यह साबित किया कि सिर्फ एक मकबूल लीडर का नाम किसी एहतजाज को कामयाब बनाने के लिए काफ़ी नहीं होता। एक माह कबल तहरीक इंसाफ की जानिब से नई एहतजाजी तहरीक का ऐलान तो कर दिया गया, मगर अब तक इस एहतजाजी तहरीक की हिकमत अमली का सामने ना आना खुद तहरीक इंसाफ के लिए लम्हा फिक्रिया है। शायद पार्टी की गैर मौसर हिकमत अमली के बायस ही अलीमा खान ने इमरान खान के बेटों की नई एहतजाजी तहरीक में शिरकत का ऐलान किया था, लेकिन अब कहा जा रहा है कि उनके नायब कहीं गुम गए हैं। जो इमरान खान के अपने बच्चे हैं सुलेमान और कासिम, पहले तो वो जा रहे हैं अमेरिका। सुलेमान कासिम ने कहा है कि उसके बाद हम आएंगे पाकिस्तान और वो तहरीक के अंदर अपना हिस्सा लेना चाहते हैं। बच्चों का एक का गुम गया है नाइकॉप का कार्ड और दूसरे जो बेटा है उसने वो मिल नहीं रहा उसको, इसलिए उन्होंने वीजे के लिए भी अप्लाई किया। वीजा तो 1 घंटे में मिल सकता है। जब बाहर से आपके लोग आते हैं, वो चाहे अमेरिकन पासपोर्ट पे चाहे ट्रैवल करें, चाहे वो नाइकॉप पे ट्रैवल करें, दोनों ऑप्शन उनके पास मौजूद है। तो बच्चों का क्यों ये हक ले रहे हैं कि आप वीजा नहीं दे रहे। नाज़रीन, 5 अगस्त की एहतजाजी तहरीक को लेकर तहरीक इंसाफ की क़यादत अब तक यकसुई से महरूम है। कभी 90 दिन की मोहलत का बयान दिया जाता है, कभी एहतजाजी तहरीक को गुरीला तर्ज के एहतजाज के साथ जोड़ा जाता है। लेकिन सवाल यह है कि एहतजाज की इस नई किस्म से क्या वाकई कोई नतीजा निकल सकेगा? एहतजाज की ये नई हिकमत अमली इमरान खान और उनकी पार्टी की मुश्किलात कम करेगी या मजीद इजाफे का सबब बनेगी? पाकिस्तान की सियासत में अगले 24 घंटों में क्या कुछ हो सकता है, इसी पे तफसील से बात करेंगे। अपने पैनलिस्ट का इंट्रोडक्शन कराता हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और तर्जुमान पंजाब हुकूमत कौसर काज़मी साहब स्टूडियो में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी शौकत बसरा साहब और हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर तज्ज़ियाकार हसन अयूब साहब। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले शौकत बसरा साहब, आपसे आगाज़ करना चाहेंगे। बड़ा दिन 5 अगस्त का, आप लोगों ने कहा था कि अपनी पीक के ऊपर होगी तहरीक उस वक्त, लेकिन उस तहरीक के पीक पे होने में जाहिर बात है कासिम और सुलेमान ने भी आना था। आज 4 तारीख मुकम्मल हो गई, लेकिन कासिम और सुलेमान तो पाकिस्तान नहीं आए। मंसूर भाई, आपने अपने इंट्रो में जो कहा कि मकबूजा कश्मीर के हवाले से 1 मिनट की खामोशी होगी जी, तो बिल्कुल मकबूजा कश्मीर और पाकिस्तान के हालात, बल्कि मैं ये समझता हूँ कि शायद मकबूजा कश्मीर हालात बेहतर हैं पाकिस्तान से। जो कुछ पाकिस्तान में गुज़िश्ता 3 साल से जुल्म, जबर, फिस्तायत हो रही है, इसकी तारीख़ तो मकबूजा कश्मीर में भी नहीं लिखी गई। मुझे बताइए कि कहाँ मकबूजा कश्मीर के अंदर 10,000 लोगों के ऊपर दहशत गर्दी की, कत्ल की FIR दर्ज हुई? कहाँ पे उनका कोई ऐसा लीडर जो 2 साल से मुसलसल झूठे मुकदमात में जेल में बंद हो? आपने मकबूजा कश्मीर की बात वहाँ पे लोगों को जुम्मे की नमाज नहीं पढ़ने दी जाती, वहाँ पे सब कुछ होता है। आप किस चीज़ को कंपेयर कर रहे हैं? आप बहुत अच्छी बात कही। यहाँ पे ईद की नमाज नहीं पढ़ने दी गई वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को। उनका 8/10 का सेल है जो कातलों, दहशत गर्दों के लिए, और वो कौन है?
ابھی آپ نے خود کہا کہ پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی کے آج بھی لیڈر جو ہے فیڈریشن کا واحد لیڈر ہے، اس کا نام عمران خان ہے، سابق وزیر اعظم پاکستان ہے اور پرائڈ آف پاکستان ہے، جنہوں نے پاکستان کے اندر کینسر ہاسپٹل بنائے، یونیورسٹیز بنائی۔ آج آپ کمپیریزن اگر کریں تو ہم تو نارتھ کوریا سے بھی آگے نکل گئے، ہم تو مقبوضہ کشمیر کی بات کر رہے ہیں۔ سر تحریک کدھر ہے؟ اب میں آتا ہوں، آپ دیکھیں منصور بھائی، میں کہہ رہا ہوں کہ اس وقت پاکستان میں اگر آپ کو بنیادی جمہوری حقوق حاصل نہیں ہیں، انسانی حقوق کا جنازہ نکال دیا گیا، تحریک، مجھے بتائیں کون سی تاریخ پاکستان کے اندر ایسی جماعت ہے کہ 3 سال سے جو مسلسل تحریک میں ہو؟ تحریک کا پیک وہ تھا کہ ہم پرامن طور پر 26 نومبر کو اسلام آباد پہنچے، ہمارے کارکنوں نے نہ گملہ توڑا، نہ کسی کے ہاتھ میں ڈنڈا تھا، نہ سوٹا تھا۔ پتہ اس وقت چلا جب کسی کے سینے میں، کسی کے سر میں، کسی کے بیک پہ گولیوں کی بچھاڑ کر دی گئی۔ ہم نے وہ لاشیں اٹھائیں، 14 لاشیں اٹھائیں۔ گملہ نہیں ٹوٹا، پولیس کے اہلکاروں کی ایک لمبی لسٹ ہے جو زخمی ہو میں گئے، پھر کہتا سب کچھ ہوں، ہوا۔ اچھا دونوں سائٹس پہ ہوا، دونوں سائٹس پہ ہوا۔ منصور بھائی وہ کدھر ہیں پولیس والے جو زخمی ہوئے؟ ہاں ایک ضرور ہوا، ایک پولیس والے کو ہارٹ اٹیک ہوا، اس کے بیٹے نے اپنا وہاں سے میڈیکل سرٹیفکیٹ لیا، اس نے کہا میرے والد کی موت ہارٹ اٹیک سے ہوئی ہے، اس کا پرچہ کس پہ درج ہوا؟ اس کا پرچہ درج تحریک انصاف کی تمام لیڈرشپ پہ، قتل کا انکلوڈنگ شوکت بسرا، ہم پہ وہ ایف آئی آر درج ہے، جبکہ اس کے بیٹے کا بیان موجود ہے۔ ٹھیک، اب ہم نے جو بھی تحریک چلانی ہے، میں پھر اب کر دوں، یہ ہمارے دیکھیں ہمارے پاس نہ توپ ہے، نہ بندوقیں ہیں، نہ ہمارے پاس وہ ہوائی جہاز ہیں جن سے ہم نے کوئی جنگ لڑنی ہے یا ہم نے کوئی اسٹیٹ کے اوپر حملہ کرنا ہے۔ وہ تو ہماری سیکورٹی ایجنسیز کے پاس ہیں، پولیس والوں کے پاس ہیں، اداروں کے پاس ہیں۔ ہمارے پاس ایک ہی ہتھیار ہے، وہ ہتھیار ہے عوام کا۔ وہ عوام جو 90% عمران خان کے ساتھ کھڑی، اور اس کا ثبوت کیا ہوا جب یہ کہا گیا بہت سارے تجزیہ نگار کہ عمران خان از ہسٹری، عمران خان کا ٹکٹ نہیں لے گا، پارٹی از اوور۔ 2/3 اور 9 مئی کیا ان لوگوں نے۔ اچھا سر کل کیا ہوگا یہ سن لینا، یہ مجھے بتا دیتا۔ اس پہ 8 فروری کو منصور بھائی آپ کو یاد ہوگا 2/3 میجورٹی دی اسی قوم نے۔ ان حالات میں جب بلہ چھین لیا گیا، نشان چھین لیا گیا، کیمپین کرنے نہیں دی گئی، شوکت بسرا کے کاغذات ریجیکٹ ہوئے، سپریم کورٹ سے بحال ہوئے، 8 دن تھے، شوکت بسرا کو آمد ڈکٹیٹر جنرل ضیاء اللہ کے بیٹے کے خلاف عوام نے مثال کی دے رہا، میں خود بیٹھا ہوں، 60,000 ووٹوں سے جیتا تھا۔ پتہ ہی لگا سر کل کیا ہوگا یہ بتا دیجیے۔ ہاں کل کیا ہوگا، کل بتا دیجیے۔ کل وہی ہوگا جو ہم 3 سال سے کر رہے ہیں انشاءاللہ۔ کل آپ یہ دیکھیں گے، کچھ بھی نہیں ہے۔ میں بتاتا ہوں، پنجاب میں بیٹھے ہیں، پہلے پنجاب کی بات کر لیتے ہیں۔ پنجاب میں جس طرح کا ماشاء اللہ اور جس طرح کی ظلم جبر ہو رہا ہے، آپ خود لاہور کے اندر ہیں، مجھے بتائیں کون سا گھر محفوظ ہے؟ حماد اظہر ہمارا سابق فیڈرل منسٹر ہیں، ان کے والد محمد اظہر گورنر فوت ہوئے، اگر فوتگی والا گھر محفوظ نہیں، ان کے گھر پہ ریڈ ہو رہے ہیں، تو پنجاب کا کون سا گھر محفوظ ہے؟ فوتگی والے گھر پہ تو سر انہوں نے پورے آخری رسومات سنیں، میں آپ سے ملاقات ہوئی، میری وہاں سے پولیس باہر کھڑی ہوئی تھی، اس کے اوپر بات کرتا ہوں۔ مریم اورنگزیب آئیں، سعد رفیق صاحب آئے۔ اٹس کائنڈ اینف کہ انہوں نے گریس شو کی، انہوں نے کہا تھا کہ ہم جنازہ نہیں پڑھنے دیں گے۔ حماد اظہر نے کہا یہ مجھے گرفتار کرتے ہیں، یہ ہم تو وہ تو نہیں ہیں جنہوں نے لندن سے پارسل کر دی تھی یہاں پہ۔ اس نے کہا آپ نے بات کی تو سر میری بات سن لیں، بات ہوا نا، 1 منٹ مجھے بات کر، قاسم کاظمی صاحب پلیز، گزارش صرف اتنی ہے کہ وہاں پر میں خود آئی وٹنس ہوں جب پولیس کا ریڈ ہوا، میں بھی آپ کو ویڈیوز دکھا دیتا ہوں حماد اظہر کے گھر میں۔ میں آپ سے چوتھی دفعہ پوچھ رہا ہوں کل کیا ہوگا؟ ہاں کل یہ ہوگا کہ لاہور میں اس کے باوجود کہ ہر گھر کے اندر پولیس گھسی ہوئی ہے، ہر گھر کے اندر چھاپے پڑ رہے ہیں، پورے پاکستان میں آپ کو گلی گلی میں کونے کونے میں عوام نظر آئیں گے، پرامن احتجاج ریکارڈ کروائیں گے۔ جہاں تک میں پھر لاہور میں پنجاب کی بات پہ آ جاتا ہوں، پنجاب میں دہشت گرد، چور، ڈاکو راج ہے، بتہ خوری عروج پر ہے، وہ سب آزاد پھر رہے ہیں، وہ دہشت گرد یہ سب پیچھے ہو جائیں گے، لیکن نہیں وہ سب نہیں، وہ سب آزاد ہیں، وہ جو مرضی کرتے رہے۔ نہیں کل ہم لاہور کی سڑکوں کے اوپر جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف ہر جگہ دیکھیں گے، ایسا ہوگا انشاءاللہ۔ میرا خدا پہ یقین ہے، کہتے ہیں ادھر ستمگر ہنر آزمائیں، تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں، انشاءاللہ پرامن رہ کر۔ اور میں آپ کی چینل کے ذریعے منصور بھائی کے پروگرام میں ہم نیوز پہ تمام پی ٹی آئی کے ورکرز کو کہتا ہوں، عمران خان کا یہ ویژن ہے، ان کا یہ نظریہ ہے، ہم نے پرامن رہ کر کل اپنا احتجاج ریکارڈ کروانا ہے، اور ان کو موقع نہیں دینا کہ دوبارہ کو 9 مئی کا فاصلے کا آپریشن۔ کوثر کاظمی صاحب، یہ سر کل ایک سیلاب آئے گا سر، وہ یہ کہہ رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے جھنڈوں کا، کارکنوں کا، اور سر کل آپ لوگ ان کو اجازت دیں گے احتجاج کرنے کی؟ کوئی پرابلم تو نہیں ہے آپ کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب صلی علی محمد و آل محمد۔ منصور، یوم استحصال کشمیر
اس پہ 1 منٹ کی خاموشی کے بعد وہی زبان بولی جائے گی جو بھارت بول رہے ہیں اپنے ایوانوں کے اندر. اس کو بڑی تکلیف ہے ہمارے فیلڈ مارشل عاصم منیر کے حوالے سے. وہی طرز عمل یہاں پہ اپنایا جائے گا، بلکہ اپنایا جا چکا ہے. آپ نے اپنے ابتدائیے میں کہا کہ عمران خان جو ہے وہ ایک مقبول لیڈر ہیں، اور دیکھیں ٹاک شوز کا آغاز ان سے ہوتا ہے اور سارے معاملات کیوں نہ ہو بھائی. ایک بندہ جو ہے وہ ایک مصدقہ چوری کے کیس میں اندر ہے، اوپر سے زبان اس طرح کی استعمال کی جاتی ہے کہ مجبوری ہے آپ کی، مجبوری ہے ہماری، مجبوری ہے قوم کی کہ اس کے حوالے سے روز ان کو سننا پڑتا ہے. جو بندہ ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھ کے اپنے بیٹوں کو امریکہ بھیجتا ہے اور وہاں پہ دروازے کھٹکھٹاتا ہے، جو بندہ ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھ کے نیو یارک ٹائم کے اندر $1,80,000 کے اشتہار دے کے امریکہ کو یقین دلاتا ہے کہ میری وفاداریاں ماضی میں بھی آپ کے ساتھ تھیں، حال میں بھی ہیں اور مستقبل میں بھی میں آپ کے ساتھ یہ کوثر صاحب کے لیے کام کروں گا. کوثر صاحب یہ شخص جو کوثر صاحب آگے جانے سے پہلے یہ بھی آپ نے فرمایا $1,80,000 کے اشتہار چھپاتا ہے. سر یہ کہاں سے فگر آیا آپ کے پاس یہ $1,80,000؟ یہ فگر جو ہمارے چند بڑے غیور قسم کے کارکنان ہیں جو ہمیشہ آپ کو ہزاروں کے مقابلے میں اکیلے کھڑے نظر آتے ہیں، یہ ان کی جانب سے وہاں پہ ان کے جو سیلز کا ڈپارٹمنٹ ہے وہاں سے یہ انفارمیشن نکلی ہے. سر آپ کو پتہ ہے $1,80,000 کتنے بن جاتے ہیں؟ مطلب اس کو آپ نے کیلکولیٹ کیا آپ نے؟ آپ کر کے مجھے بتا دیں. جو فگر مجھے وہاں سے آئی ہے، میں مصدقہ اس لیے مانگوں گا، بہت کام کرتے ہیں وہ لوگ وہاں پہ. وہ ہمیشہ نظر آتے ہیں وہاں پہ، ان کی یہ اطلاعات ہے، میں اس کو کوٹ کر کے آپ کو بتا رہا ہوں. باقی یہ ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھ کے پوری نسل کو تباہ کیا گیا، پوری نسل کو. ہم کوئی غلام، ہم کوئی یہ. اس کے بعد امریکہ میں آپ کو ان کی ترجیحات نظر آ رہی ہیں. بھائی احتجاج کیسا ہوگا؟ این اس وقت جس وقت کشمیر کے حوالے سے پوری قوم متحد ہوگی اور جس سر ان کو یہ میرے سامنے انفارمیشن سیکرٹری پاکستان تحریک انصاف بیٹھے ہوئے ہیں، برائے آپ بطور ترجمان پنجاب حکومت بتا دیجئے ان کو کل یہ احتجاج کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں؟ کھلے عام کلیئر کرتا کہ ہم نے کل بھی شو کرنا ہے، ہم آپ دونوں کے بیانات چلائیں گے اس کے اندر. بتا دیجئے کیا یہ احتجاج کر سکتے ہیں؟ پہلے یہ بھی ایک سوال پوچھنے کوثر کاظمی صاحب، اگر احتجاج نہیں، کوثر کاظمی صاحب بالکل اچھے انداز میں پروگرام کریں گے، میں کوئی اونچی بات جی کر لو جی کر لیں. آپ نے ایک دو کوثر بھائی کریں آپ، کہ میرا دل کیا کہ میں فون سے نکل کے آپ کے پاس پہنچ جاؤں. کوثر بھائی کریں نہیں وہ مسئلہ یہ ہے منصور کہ انقلاب جو ہوتا ہے نا اس کو کسی اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی. جس طرح کے بیانات ان کے بانی کی طرف سے آتے ہیں، جس طرح کے بیانات یہ دے رہے ہیں ابھی، جس طرح شوکت بسرا صاحب بولے ہیں، تو ایسے انقلاب کو اجازت کی کیا ضرورت؟ ہاں اجازت ہم اس گروہ کو کیسے دے دیں کہ جس کا بانی جیل کے اندر بیٹھ کے اس طرح کی زبان بول رہے ہیں خارجیوں کے فتنہ ہندوستان کے حوالے سے، ان کو ان کی ایک طرح کی سہولت. سر میرا کہنے کا مقصد ہے کل یہ جب احتجاج کریں گے، کل یہ احتجاج کریں گے آپ لوگ گرفتار کریں گے، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ پرامن احتجاج کوئی جمہوری حکومت اس کو کچھ نہیں کہے گی، لیکن ان کا احتجاج پرامن ہوگا نہیں. ابھی یہ تو بڑے پرامن ہمارے پاس ہتھیار. ابھی انہوں نے کہہ دیا کہ 26 کو کیا ہوا، 26 کو گلے پہ جو گولی لگی آپ نے وہ پولیس اہلکار حقلہ میں نہیں دیکھا جو وہاں پہ بیٹھا تھا اٹک پل کے اوپر ڈی پی او کی سربراہی کے اندر جو روکنے کی کوشش کی گئی اور وہاں سے جس طرح کا سلوک ان سے روا رکھا گیا، وہ زخمی آپ نے اٹک میں نہیں دیکھے. اسلام آباد کے اندر کہتے ہیں جی کوئی ڈنڈا ہاتھ میں نہیں تھا. بھائی سارے زمانے نے دیکھا کہ کیلوں والے ڈنڈے اٹھا کے ٹیئرز گنز. لیکن کوثر صاحب ابھی احتجاج ہوا نہیں ہے تو آپ نے پہلے سے کس طرح پرزیوم کیا کہ پرامن نہیں ہوگا؟ یہ کس طرح آپ نے پرزیوم کر لیا؟ ان کا حال بتاتا ہے، ان کا بازی ان کا حال تو یہ کب تک نہیں؟ اس طرح تو کوثر صاحب آپ ان کو اگلے 10 سال بھی کوئی احتجاج نہیں کرنے دیں گے، چونکہ جناب آپ نے پہلے سے پرزیوم کیا ہوئے یہ جب احتجاج کریں گے اس میں جناب پرامن نہیں ہوگا، تو پھر تو یعنی آپ نے ان سے احتجاج کا رائٹ لے لیا نا پھر آپ نے. کا مقصد یہ ہے کہ جس نے فورن فنڈڈ ایک فتنہ ہے، جس نے اسرائیلی اور بھارتی لوگوں سے چندہ لے کر جس کا بانی یہ بیان دے کہ اداروں میں ٹکراؤ کی صورتحال، بیانات ان کے آپ کے سامنے ہیں. فیلڈ مارشل کا معاملہ نہیں ہے، تمام اداروں کے حوالے سے ان کا احتجاج پرامن ہو سکتا ہے جن کا مقصد ہی یہ ہو پاکستان کے اندر عدم استحکام سیاسی طور پہ، اکانومی کے حوالے سے، سیاست کے حوالے سے. کوثر صاحب یہ آپ کی بطور ترجمان پنجاب حکومت ایک رائے ہے نا، یہ کوئی لیگل آرڈر تو نہیں ہے. یہ کیا ایک بینڈ آرگنائزیشن ہے؟ کیا اس سیاسی جماعت پہ پابندی لگی ہوئی ہے کہ یہ نہیں کر سکتے؟ میں اس لیے بار بار آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں کیونکہ تاریخ لکھی جا رہی ہے، آج لوگ ٹی وی دیکھ رہے ہیں، کل کو یہ وقت پلٹ سکتا ہے، کل کو آپ کو بھی احتجاج کرنا پڑ سکتا ہے، کل کو آپ کے ساتھ بھی یہی ہوگا کہ آپ کے اوپر الزامات لگا کے کہہ دیا جائے گا جناب اس وجہ سے آپ احتجاج نہیں کر سکتے. اگر تو کوئی لیگل کور ہے آپ کے پاس تو بتائیے کہ ہاں جی اس وجہ سے لیگل کور ہے ہمارے پاس، کورٹ نے کہا ہے اس لیے آپ احتجاج نہیں کر سکتے.
जितनी बातें मैंने की हैं पिछले 70 सालों में कोई एक सियासी जमात बता दें जो पाकिस्तान की जिसका तर्ज अमल ये रहा हो, जिसका बंदा अंदर बैठ के जेल के अंदर से ये बयानात दे दे भाई कि ये जो ऑपरेशन हो रहा है ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। उन लोगों से आप बातचीत करें जिनके हाथ खून से रंगे हुए हैं मासूम पाकिस्तानियों के, आप उनसे बात करें। ऐसी जमात अगर है तो बता दें। मुस्लिम लीग नून का या पीपल्स पार्टी का कोई ऐसा तर्ज अमल माजी में आपने देखा तो वो बता दें। ऐसा नहीं हुआ ना, इनकी अपनी बातें इनके सामने आ रही हैं। अब मजलूमियत का डोंग एक रचाया जा रहा है, बाहर बैठ के फिर पाकिस्तान को बदनाम किया जा रहा है। भाई वहां पे बड़ा जुल्म हो गया उस शख्स के खिलाफ जो ये कहता था कि मेरी गोली की निशाने पर आसिफ जरदारी है। अब नवाज शरीफ आए तो मैं इसको देखूंगा, इसको सहूलियात कैसे मिलती हैं। सर ये तो कौसर साहब आपके कौसर साहब इस किस्म के बयान तो फिर मुल्क के वजीर आजम ने भी दिए हुए ना, मैं आसिफ अली जरदारी को लाहौर और लड़काना की सड़कों पर घसीटूंगा, तो सर वो भी तो एक पुरतशद्दुद किस्म का ही बयान था ना जो उन्होंने दिया था। वो तो दिए में सियासी बयानात हैं, आप जानते हैं। हमें भी घसीटे ना मुल्क के अंदर, घसीटे आपको सालमियत के हवाले से घसीटे हमें, अगर हिम्मत है तो। अच्छा। आए इख्तिदार में दोबारा अवाम को बताए कि मैंने 3.5 साल और 13 साल केपी में आपकी बड़ी खिदमत की है, तो घसीट ले हमें, आके शौक पूरा कर ले। करना तो उसने वही है, डिक्टेटर ज़हनियत का मालिक इमरान खान, इससे ज्यादा आगे की सोच नहीं सकता। ठीक है, ये तो बिल्कुल सारी बातें हैं जिनके सबूत मौजूद है। हसन अयूब साहब कल सर क्या होगा, कल के एहतजाज को किस तरह प्रेडिक्ट कर रहे हैं? क्या बहुत बड़ी तादाद में लोग निकलेंगे या ये एहतजाज आपकी नजर में फ्लॉप हो जाएगा? देखिए, मैं सबसे पहले मैंने बात सुनी थी शौकत बसरा साहब से मुतल्लिक, वो अपने मुतल्लिक बता रहे थे कि रावलपिंडी के अंदर जो मुकदमात हैं, जो पुलिस वाले की शहादत हुई थी हगला के मकाम के ऊपर, उस मुकदमे के अंदर जो है इनको भी नॉमिनेट किया गया है। अगर उन 65 मफरूर अदालती मफरूरों में शौकत बसरा भी साहब भी शामिल हैं तो फिर मुझे आप पर ताज्जुब है कि आपने इनको शो में क्यों लिया हुआ है। वो अदालतों का एहतराम होना चाहिए। मंसूर अली खान साहब, आप और मैं, हमें अपनी अदालतों का एहतराम करना है, चाहे सिविल कोर्ट है चाहे सुप्रीम कोर्ट है। तो पूछ रहे इनसे पहले कि ये अदालती मफरूर है या आप अदालती मफरूर? हसन अयूब साहब, मैं आपसे सवाल ये पूछना चाहता हूँ, कौन सी अदालतें, कौन से मुकदमात? मैंने तो पहले कहा कि जिस कत्ल की बात आप कर रहे हैं उसको हार्ट अटैक हुआ, उसके बेटे का स्टेटमेंट मौजूद है, उसके बाद शौकत बसरा को अगर सुन आपने सवाल किया ना, जवाब ले ले। ऐसे ना करें ना, आपने मैंने को इंटरप्ट नहीं किया, अब जवाब ले ले, उसके बाद आप सवाल कीजिएगा। आपने चूंकि मेरी जात के मुतालिक सवाल उठाया है, शौकत बसरा पे तो इस वक्त 60 मुकदमे दर्ज हैं, मेरे ऊपर 9 मई के मुकदमे भी दर्ज हैं, दहशत गर्दी के मुकदमे भी दर्ज हैं, और 9 मई वो है। वैसे तो मंसूर भाई के साथ सुहेल वड़ाइच साहब का इंटरव्यू आपने पॉडकास्ट सुना होगा। सुहेल वड़ाइच साहब ने कहा कि स्टैब्लिशमेंट बाकायदा ऑफर लेकर गई, डील लेकर गई वज़ीर आज़म इमरान खान साहब तक कि आप खामोशी के साथ बनीगाला बैठ जाएं, आप बनीगाला बैठेंगे तो हम आपको कुछ नहीं कहेंगे। इमरान खान साहब ने कहा एब्सोल्युटली नॉट। अगर तो ये हकीकत है 9 मई की, तो आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि 9 मई, हम बार बार कहते हैं 9 मई हो, बाकी केसेस हो, 9 मई बहाना था, इमरान खान और तहरीक इंसाफ निशाना था। शौकत अब उमर अयूब साहब, हम लोग कोई अफलातून हैं, हम लोग कोहे काफ से आए हैं, हम लोग जिन्नात हैं कि एक एक वक्त में 15-15 जगह पे मौजूद है। कोयटा मौजूद है, सियालकोट मौजूद है, सरगोदा मौजूद है, मियाँ वाली मौजूद है, लाहौर मौजूद है। क्या बात करते हैं? चले हसन साहब को जवाब देने थे। जी हसन साहब, 26 नवंबर का मुकदमा है जिसके अंदर मफरूर अगर आप हैं उन 65 लोगों में से, वो 9 मई नहीं है, वो एक पुलिस आज यौम 14 पुलिस है। आपकी इत्तला के लिए आज हम अपने पुलिस के 14 को सलाम पेश करते हैं। और बात यह है कि अगर पुलिस के शहीद कांस्टेबल के केस में आप अदालती मफरूर हैं तो मंसूर अली खान साहब, ऐसा शख्स आपका मेहमान नहीं होना चाहिए। क्या आप मेहमान बना रहे हैं अदालती मफरूर को? नहीं, मुझे तो नहीं पता कि वो मफरूर हैं कि नहीं। मुझे मैं फिर आपको कह रहा हूं, लिस्ट इतनी लंबी है। अच्छा, मुझे भी नहीं मालूम, इस वक्त तो तकरीबन पाकिस्तान में 50,000 बंदा मफरूर है। हर घर का बंदा सुन लें, हसन अयूब साहब सुन लें, इस वक्त लोगों में ये शामिल है, इन्होंने तो खुद बताइए। ये हसन अयूब साहब मेरे साथ इस वक्त लाहौर से हम ये शो कर रहे हैं। ये तो बड़े फर्स्ट क्लास यहाँ पे घूम फिर रहे हैं, यहाँ पे मोइल मुलाकातें भी कर रहे हैं, तो मुझे तो नहीं पता ये मफरूर हैं या नहीं, मुझे तो इस पर आइडिया नहीं। मैं एक और बात कहता हूँ हसन अयूब साहब, ये बात ये हसन साहब, ये आप बाकी शोज में बैठ रहा हूँ, कौन सी शोज में? और भी मैंने कल 3 शोज किए। ये कल इन्होंने जनाब 3 शोज किए। मैं आपको एक और अर्ज करता हूँ हसन अयूब साहब, 50,000 बंदा इस वक्त इश्तिहारी है। हसन साहब की जरा बात सुन लें। जी हसन साहब, यही तो अदालतों का एहतराम है इस मुल्क के अंदर। कौन सी अदालतें, कौन से बात पूरी, हसन साहब की बात पूरी होने,
یہاں پر وہ عدالتیں ہیں جو کہ اب آپ سن لیجیے گا بات، آپ نے بات کی نا، بات پوری سنیے گا، کاٹیے گا بات، پلیز۔ وہ عدالتیں جو فوٹو کاپی ڈاکومنٹس کے اوپر ٹیمپر ڈاکومنٹس ہیں، جن بینکس کی ڈاکومنٹس لے کر آئے وہ 20 سال پہلے بند ہو گئے ہیں، اس کے اوپر ایک شخص کو صادق اور امین ڈکلیئر کرے، وہ بڑی عدالتیں آزاد ہیں، ٹھیک ہے، جو کہ فوٹو کاپی ٹیمپر ڈاکومنٹ کے اوپر ایک شخص کو جو بینک جو ہے ریکارڈ بھی 20 سال پہلے بند ہو چکے ہیں، اس کو صادق اور امین ڈکلیئر کرے، بالکل وہ عدالتیں آزاد ہیں، گڈ ٹو سی یو والی عدالتیں آزاد ہیں۔ لیکن وہ عدالت جو کہ پولیس کے شہید کانسٹیبل کے جو ہے وہ کیس کے اندر کچھ لوگوں کو ایبسکانڈر ڈکلیئر کر دے، وہ کوئی 10 مقامات نہیں ہے، وہ حقلاں کا ایک پوائنٹ ہے جس کے اوپر یہ واقعہ پیش آیا۔ اور کیا شوکت بسرا صاحب نے 26 نومبر کے احتجاج میں شرکت کی تھی یا نہیں کی تھی؟ اگر کی تھی تو حقلہ میں وہ علی امین کے ساتھ جو کانوائے تھا اس کے ساتھ تھے یا نہیں تھے؟ نہیں تو حسن ایوب صاحب، حسن ایوب صاحب یہ بتائیے کہ جب علی امین گنڈا پور صاحب کے وارنٹ گرفتاری نکلتے ہیں تو سر ان کو بھی تو پورا ٹی وی پہ لائیو کٹ کیا جاتا ہے، ان کو بھی دکھانا بند کر دیں، وہ آفیشیل میٹنگز میں بھی شرکت کر رہے ہیں، وہ سب سے ملاقاتیں کر رہے ہیں، اسلام آباد بھی آتے ہیں، سر ان کو کیوں نہیں پکڑا جاتا پھر؟ علی امین گنڈا پور کے جو ہے وہ ان کو بیل ملی ہوتی ہے، ابھی ان کے وارنٹ منسوخ ہو چکے ہیں، نہیں نہیں، یہ تو حسن ایوب صاحب آپ اس وقت کی بات کر رہے ہیں، میں آج سے چند ہفتے پہلے کی بات کر رہا ہوں، سر میں شہد والے کیس کے اندر ہی میں چند ہفتے پہلے کی بات کر رہا ہوں، اس وقت ان کے وارنٹ جو ہے وہ ان فیلڈ تھے، ان کو گرفتار کیا جا سکتا تھا اور کہا گیا تھا کہ ان کو گرفتار نہیں ہو رہے تھے نا، یہ تو میں کہہ رہا ہوں، لیکن انہیں نہیں گرفتار کیا گیا، یہی تو میرا، اور ان کو ٹی وی پہ کیوں دکھایا جا رہا ہے؟ وہ ٹی وی پہ لائیو نظر آ رہے ہیں۔ شوکت بسرا صاحب بھی تو ٹی وی پر بیٹھے ہوئے 3-4 دن سے۔ حسن ایوب صاحب ایک سوال کروں، میرا بھی سوال لے لیں، میاں نواز شریف، سن تو لیں، حسن ایوب بات تو سنو، حسن ایوب بات تو سنو یار، پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی، پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی، مولانا فضل الرحمان جن کے اوپر کوئی مقدمہ نہیں تھا، ہم ان کو نہیں جو ہے وہ دکھا سکتے تھے، جو کہ ایک آنریبل آدمی ہے، ایک ایسی جو ہے نا اسلامک اسکالر ہے، ایک ہستی ہے، ان کو دکھانے پر پابندی تھی میڈیا کے دور میں۔ اور یہاں پر دیکھ لیں کہ آج اتنی بندشیں آ چکی ہیں کہ جناب ایک بندہ پولیس کانسٹیبل کے قتل کے اندر عدالتی مفرور ہے، وہ ٹیلی ویژن چینلز پر بیٹھ کر پروگرام کر رہا ہے، پھر بھی کہہ رہا ہے پاکستان محفوظ۔ آپ شوکت صاحب کی بات سن لیں، شوکت صاحب کی بات۔ میاں نواز شریف کنوکٹڈ تھے، میاں نواز شریف کنوکٹڈ تھے، ایئرپورٹ پر آئے، عدالتیں ایئرپورٹ پر چل کے چلی گئیں، اس وقت کہاں تھا قانون پاکستان کا؟ میاں نواز شریف نہیں، ان کے بیٹے شہباز شریف سب سزا یافتہ تھے۔ جس دن میاں شہباز شریف کو منی لانڈرنگ کیس میں سزا سنائی جانی تھی، جان کی مان پاؤں تو عرض کروں، اس دن ان کی سزا اناؤنس ہونی تھی۔ اور دوسری بات، میں بات ہی ختم کر دیتا ہوں، حسن ایوب قرآن پاک پہ حلف دے دے کہ شوکت بسرا 26 نومبر کے سپاہی کے قتل میں، سر یہ قرآن مجید کو مت سر اس کا سر میری ریکویسٹ ہے، یہ نیشنل ٹیلی ویژن ہے، یہاں پہ پلیز قرآن مجید کو بیچ میں مت لے کر آئیے، غلط بات ہے۔ اس وقت تو پاکستان آپ نے بات کر لی نا، حسن ایوب آپ نے بات کر لی، میری سن لیں، پاکستان میں اس وقت انصاف، وہ کہہ رہے ہیں آپ فیکٹس غلط بیان کریں، ان کے بات سنیں، ایک منٹ ان کی بات سنیں۔ عدالتوں کا جنازہ ہے، ذرا دھوم سے نکلے۔ جی حسن صاحب، سارا قانون تحریک انصاف کے لیے ہے، حسن صاحب، ساری عدالتیں تحریک انصاف کے لیے ہیں، برانچ گرافی تحریک انصاف کے لیے ہیں، یہاں پہ چور ڈاکو۔ آپ نے شوکت صاحب حسن صاحب کی بات سنیں، وہ کہہ رہے ہیں سر، وہ کہہ رہے ہیں آپ فیکچولی ایک بات غلط کہہ رہے ہیں، فیکٹ ٹھیک کرنے دیں۔ جی حسن صاحب، گو ایڈ پلیز۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ہائی کورٹ کے اندر جو بایو میٹرک ہوتا ہے وہ عدالتی عملہ نہیں ہوتا، وہ نادرا کا عملہ ہوتا ہے، تو وہ ہائی کورٹ اسلام آباد چل کے نہیں گئی تھی، وہ نادرا گیا تھا، ٹھیک ہے جی۔ پہلا فیکچولی جو بات غلط کر رہے ہیں شوکت بسرا صاحب یہ۔ دوسرا، نواز شریف صاحب جب طبی بنیادوں کے اوپر جب ان کو ملک سے باہر جا کر علاج کی اجازت ملی تھی تو پنجاب حکومت نے ان کے اوپر ذمہ داری تھی کہ وہ ان کی کینسلیشن کے لیے اپلائی کریں اور وہ آرڈر جو ہے سسپینڈ کرواتے ہیں، اور پنجاب حکومت نے وہ کام کیا نہیں۔ تو نواز شریف صاحب جب ملک سے باہر گئے تھے وہ بالکل ان کو کنوکٹ ضرور تھے، بٹ ان کی سسپینشن آف سینٹنس ہوگی تھی آن ہارڈ شپ، نوٹ میرٹ۔ ہارڈ شپ ہوتا ہے طبی بنیادوں کے اوپر۔ اچھا، بسرا صاحب کی دو فیکچولی بات غلط کر رہے ہیں۔ اب جو تیسری بات کہہ رہے ہیں کہ قرآن پاک کی، تو یہ پڑھنے کی کتاب ہے، یہ مشل راہ ہے اور اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے، اللہ کی سب سے بڑی کتاب ہے۔ وہاں پر موجود نہیں تھا، لیکن آپ ہی لوگ کہتے تھے نا کہ اگر آپ نے چوری نہیں کی تو تلاشی دیں، آپ ستھرے ہو کے باہر آ جائیں گے، تو آپ نے قتل نہیں کیا تو ٹھیک ہے، آپ عدالتوں میں پیش ہو، بولے اس پر اللہ کی لعنت ہے، اس سے میں بڑی بات نہیں کہہ سکتا۔
چلے سر یہ مقبوضہ کشمیر کے ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں، یہ مقبوضہ کشمیر ہے، شاید آپ کو حقائق کا نہیں پتا، سن لیں آپ نے بات کر لی نا یہاں پہ کون سے سن تو لیں، شوق صاحب کی بات سنیں، کوثر صاحب کے پاس بات کر لی میں نے انٹرنیٹ بولے آپ مجھے بتائیے کون سے ملک کے آئین قانون عدالتوں کی بات کر رہے ہیں اس ملک میں جہاں کا وزیر اعظم ہارا ہوا اور ہارے ہوئے کو وزیر اعظم بنا دیا؟ سر یہ تو آپ کی رائے میں نا، میں کیا کہہ رہا ہوں سر آپ کی رائے میں نا، شوق صاحب آپ کی رائے ہاری ہوئی مریم بی بی اس کو وزیر اعلیٰ لگا دیا، آپ کی رائے میں، میری رائے میں نہیں، آپ کی رائے میں، سر آپ کی رائے میں ابھی تھوڑی دیر دیکھ میری بات سنیں، میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کوثر صاحب کو کیا کہا تھا، میں نے کہا تھا کوثر صاحب آپ کس بنیاد کے اوپر ان کو منع کر رہے ہیں احتجاج کرنے سے؟ میں نے کہا تھا نا آپ کے پاس کوئی لیگل کور ہے یا نہیں؟ اسی طرح سر آپ اب نہ وزیر اعظم کو وزیر اعظم مانے، آپ وزیر اعظم کو نام، آپ کی بات کرنے لگا، ہاں بولیں، آپ نے پوڈ کاسٹ کیا کہ میرے پاس مکمل انفارمیشن ہے ود ڈاکومنٹس کہ میاں نواز شریف اپنا حلقہ ہار چکا ہے اور اس کی باقاعدہ ایویڈنس مسلم لیگ نون کے لوگ آپ کے پاس ہے نا؟ سن لیجئے بات، سن لیجئے، میں ایک صحافی ہوں، میں ایک عدالت نہیں ہوں، ٹھیک ہے، میں ایک چیز کو پریزنٹ کروں گا، الٹیمیٹلی عدالت نے فیصلہ کرنا ہے، الیکشن کمیشن آف پاکستان نے فیصلہ کرنا ہے۔ یہی تو کہہ رہا ہوں، 26ویں ترمیم کے پاس یہ اب ہونا تو یہ چاہیے کہ ان کو کرنا یہ چاہیے کہ کمشنر کو، ڈی سی کو، ڈی پی او کو، اے سی کو، تحصیلدار کو، پٹواری کو اختیارات دیتے ہیں عدالتوں کے، عدالتیں بند کریں۔ بھائی 26ویں ترمیم کے بعد کون سی عدالت رہ گئی ہے؟ سر میرے خیال میں ہم لوگ ڈیریل ہو رہے ہیں، لیٹس کم بیک ٹو دا پروگرام۔ اصل بات یہ ہے کل کا آپ کا احتجاج، کل کے اس احتجاج کے بعد آپ کا ٹارگٹ کیا ہے؟ کیا آپ اس احتجاج کے بعد کب تک عمران خان صاحب کو رہا کروا؟ دو باتیں کی ہیں کاظمی صاحب نے، احتجاج کے بارے میں بات، کاظمی صاحب نے دو باتیں کی ہیں کہ ہم ان کو ابھی احتجاج کل ہے تو مجھے بتائیں کہ آج لوگوں کو کیوں گرفتار کیا جا رہا ہے؟ ٹھیک ہے، ایک پوائنٹ، لوگوں پر گھروں پر ریڈ کیوں ہو رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، اگر احتجاج کل ہے تو آپ ان کی بخلاہٹ کا اندازہ میں آپ کو ایک چیز دکھاتا ہوں۔ یہ 5 تاریخ ہے نا جی کل، جی یہ ایف آئی آر ایک دے دی ہے تحریک انصاف کے لوگوں کے خلاف کل کی تاریخ میں، آج ایف آئی آر درج ہو گئی ہے، ڈیٹ ہے 5 تاریخ، یہ دیکھ لیں۔ ٹھیک ہے، میں دیکھ لیا۔ اچھا، اب حالت یہ ہے کہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ آپ کو احتجاج کا حق ہے۔ آج پورے پنجاب کے اندر اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں، کوئی پی ٹی آئی کے ایم این اے، ایم پی اے، ٹکٹ ہولڈرز، ورکرز، پی ٹی آئی سپورٹر، کوئی گھر ایسا محفوظ نہیں ہے اس وقت جہاں پولیس ریڈ نہیں کر رہی۔ ٹھیک ہے، اچھا دوسری بات، آپ نے پہلے سوال کے جواب میں ہم نے ایک درخواست، آپ عمران خان صاحب کو کب تک رہا کروائیں گے؟ مینار پاکستان پہ ہم نے ایک درخواست دی تھی کہ ہمارا جلسہ کروائیں، نہیں دی، اجازت نہیں دے رہے۔ ٹھیک ہے، اب رہے عمران خان صاحب کی رہائی۔ ہاں جی، عمران خان صاحب کو تو رہا ہونا چاہتے تو میرے بھائی ان کو تو پہلے ہفتے میں کہا گیا تھا، میاں نواز شریف کی جس طرح آپ کو یاد ہے ڈیل کر کے ملک سے باہر چلے گئے تھے پہلے 10 سال کی، سر نہیں ہوئی نا ڈیل، سن تو لینا، اب کب آپ نے رہا کروانا ہے؟ انشاءاللہ میرا اللہ بہت بڑا ہے۔ اس وقت پاکستان میں پھر کہہ رہا ہوں کوئی آئین قانون نہیں ہے، عدالتوں کے ذریعے تو انہوں نے واپس آنا نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ہمیں عدالتوں سے انصاف کی توقع نہیں ہے۔ امریکہ کے ذریعے سنیں، پھر میں کہتا ہوں امریکہ سے ان کو توقع ہے، جو پتہ چلتا ہے کہ پاک انڈیا جنگ کا اختتام ہوا، کس سے پتہ چلا آپ کو؟ امریکہ سے۔ معاہدے ہمارے ہو گئے، کہاں سے پتہ چلا آپ کو؟ امریکہ سے۔ اور امریکہ کی بات ہم پہ کرتے ہیں، اور میرے بھائی نے کہا وہ $1,80,000۔ کاظمی صاحب ایک تو تھوڑا مسئلہ ہے، عمران خان صاحب صحیح کہنے نے، ایک تو تھی پڑھے لکھے نہیں، ایک تو کوشش بھی نہیں کرتے۔ اور میرے بھائی کبھی جا کے پوچھ ہی لیں، یہ وہ والا کام نہیں ہے کہ پاکستان کے اندر ہر اخبار کے فرنٹ پہ آپ گورنمنٹ کے ہمارے پیسوں سے، قوم کے پیسوں سے آپ لوگ اخبار کے اشتہار دیتے ہیں۔ وہاں تو چلیں ان کے ڈائسپورا نے دیا نا، جو امریکہ کے اندر لوگ رہتے ہیں، کوئی عمران خان صاحب نے یا تحریک انصاف نے تو نہیں دیا، لیکن کم از کم آپ کو اتنا خیال ہونا چاہیے کہ پاکستان کی آپ لوگوں کے ٹوائلٹس پہ، مسجدوں پہ کوئی ایسی جگہ نہیں رہ گئی جہاں پر آپ لوگوں کے مریم بی بی اور نواز شریف کے اشتہار نہیں لگے۔ اچھا میں تیسری دفعہ سوال کرنے لگا، عمران خان صاحب کب تک؟ انشاءاللہ عمران خان صاحب، میں پھر کہہ رہا ہوں آج پاکستان کی عدالتیں آزاد ہو جائیں، اگلے ہفتے عمران خان صاحب باہر ہو۔ اچھا وہ تو نہیں ہو رہی نا آپ کے مطابق؟ نہیں ہو رہی آپ کے مطابق؟ سر آپ کے مطابق نہیں ہو رہی نا، آپ نے کہا عدالتیں آزاد نہیں ہیں، اب کل آپ لوگ احتجاج کرنے لگے ہیں، اب مجھے ڈیٹ بتائیے عمران خان صاحب۔ میں پھر کہوں آپ کو، کل کا احتجاج، آپ نے جو ٹویٹ لاسٹ آیا عمران خان صاحب کو، انہوں نے کہا ہے کہ 14 اگست کو دوبارہ یہی ایکٹیویٹی جو ہم لوگ مسلسل ایک تحریک چلا رہے ہیں، 14 اگست کو بھی وہی ہوگا۔ ہم مسلسل ایک بات سمجھ لیں، یہ تحریک جہاں پر ہمیں بندوقوں سے، توپوں سے، گولیوں سے بھون جا رہا ہے، جہاں پہ عدالت عمران خان صاحب کے بیٹے کب آ رہے ہیں؟ میں وہ بتا دیتا ہوں۔ میں آگے جانا، عمران خان صاحب کو جیل میں رکھنے کے لیے عدلیہ فتح کی گئی، پارلیمنٹ فتح ہو گیا نا، مجھے بتائیے عمران خان صاحب کے بیٹے کب آ رہے ہیں؟ اب عمران خان صاحب کے بیٹے، ان کو یہ کہیں نا ہم نے ویزا اپلائی کیا ہوا ہے،
کیوں ان کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں؟ کوثر صاحب آپ ان کے بچوں کو ویزا کیوں نہیں دے رہے سر؟ وہ کہہ رہے ہیں ہم نے اپلیکیشن بھی جمع کرا دیا ہے، ٹریکنگ نمبرز بھی موجود ہیں، آپ کیوں نہیں دے رہے ویزا انہیں؟ سب سے پہلے تو منصور لعنت بھیجے نا ایسے پڑھے لکھے ہونے پہ، آپ ایک میت کو پارسل کہہ دیں، ایسی پڑھائی پہ تو صبح شام بندہ لعنت بھیجے، اور دوسرا اس ایسی پڑھائی پہ لعنت بھیجے جو کہ ایک سیاسی ٹاک شوز کے اندر بیٹھ کے کلام پاک کے حوالے دینے شروع کر دیں اس پہ قسموں کے. ایسا پڑھا لکھا عمران خان کو نصیب ہوتا ہے اور انہی کو رہے تو اچھا ہے کیونکہ مذہبی ٹچ وہاں پہ ہے. دوسری بات یہ ہے بھائی کہ یہاں پہ جتنے بھی اوورسیز پاکستانی رہتے ہیں ذرا پوچھیں کہ جو فورن نیشنل ہیں جب وہ ویزا اپلائی کرتے ہیں تو کیا وہ ہائی کمشنر کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر فیصل کے پاس جا کے وہاں پہ کہتے ہیں جی ہمیں ویزا دیں، یا اس کا ایک پروسیجر ہے آن لائن کا یا جیریز کا، اس کے تھرو وہ اپنے پاسپورٹ دیتے ہیں جا کے وہاں سے ویزا اپلائی ہوتا ہے. پھر وہ پھپھو جان کی سٹیٹمنٹ کا کیا کریں گے کہ ایک کا نائکپ ہے دوسرے کا مل نہیں رہا، مطلب ایک کا گم ہو گیا ہے دوسرے کو مل نہیں رہا، تو نائکپ ہے تو ویزے کی کیا ضرورت ہے آپ کو؟ آپ گم شدہ نائکپ کی پھر جائیں ویب سائٹ پہ جا کے اپلائی کریں اور پھر اس کا حوالہ دے دیں. ذرا مجھے تو بڑی خوشی ہوگی کہ قاسم اور سلمان پاکستان ہائی کمیشن کے باہر جہاں پہ سارے صحافی کھڑے ہوتے ہیں وہاں پہ جا کے یہ بیان ہی دے دیں اور بسرا صاحب کو سچا ثابت کر دیں کہ ہم یہاں کھڑے ہیں ہماری بات نہیں سن رہے. وہ نہیں جائیں گے. کل 10 ڈاؤننگ سٹریٹ کے باہر پاکستان میں انقلاب برپا کرنے والے قاسم و سلمان کہاں پہ تھے؟ کل وہاں پہ کیوں نظر نہیں آئے؟ کوثر صاحب اس پہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ سیاست کرنے نہیں آ رہے، ان کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ اپنے والد صاحب سے ملنا چاہ رہے ہیں. اب انہوں نے ویزا کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے، آپ لوگ ویزا کیوں نہیں دے رہے انہیں؟ والد صاحب کی رہائی کا مطالبہ امریکہ میں بیٹھ کے وہاں پہ گرینل کے ساتھ اور دوسرے افراد کے ساتھ تو ہو سکتا ہے، لیکن ان کے لیے جو لوگ سڑکوں پہ کھڑے ہو گئے ہیں پورے برطانیہ اور یورپ سے، جو کل 500 بندے اکٹھے ہوئے، 501 اور 502 قاسم سلمان ہوتے وہاں پہ کھڑے ہو کے ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کر دیتے. کوثر صاحب یہ نہیں ہو رہا، ویزا اپلائی کوئی بھی نہیں ہوا وہاں پہ. نہیں اچھا سنیں، یہ شوکت بسرا صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں آپ کو اپلیکیشن نمبر جو ہے وہ میں دینے کے لیے تیار ہوں. یہ میرے ساتھ بیٹھے سنیے کاظمی صاحب ذرا یہ ٹریکنگ سن تو لیں. یہ اگر سر نیشنل ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے اتنا بڑا دعویٰ کرنے لگے ہیں تو کلیئر ابھی ہمیں پتہ لگ جاتا ہے. آپ کی طرح تو نہیں ہے جو نیشنل ٹی وی پہ بیٹھ کے انہوں نے بڑے دعوے کیے ہیں. کاظمی صاحب آپ سن تو لینا، آپ بات کی اتنی بڑی جواب لے لینا. قاضمی صاحب ایک منٹ پہلے ان کی بات سنیں، آپ رکھیے گا اپنے پاس سنبھال کے. میں ایک منٹ جی کوثر صاحب گو ایٹ. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ آج یہ مقبولیت کی باتیں کر رہے ہیں، فارم 47 کے تانے دے رہے ہیں، حکومت کو سنا رہے ہیں، پاکستان کو بدنام کر رہے ہیں، تو یہ جو بائی الیکشن ہے اس سے بھاگ کیوں گئے ہیں؟ وہاں پہ ہماری مقبولیت کا جنازہ نکالتے نا، وہاں پہ کھڑے ہوتے قدم مضبوط رکھتے اور بتاتے کہ عوام ان کے ساتھ ہے. نہیں ہے عوام ان کے ساتھ. عوام کو پتا چل چکا ہے کہ یوم استحصال کشمیر کے دن، پاک بھارت جنگ کے دوران، اس کے بعد پاکستان کی بدنامی کا باعث بننے والے عمران خان جو ہے ان کا مقصد ماں سوائے اقتدار کے اور کچھ نہیں ہے. اب عوام ان کے لیے نہیں نکلے گی، یہ چاہے 2 منٹ کی خاموشی ویٹ کیجیے گا پہ کھڑے ہو جائیں. اچھا کوثر صاحب ایک منٹ کرنے ہونا کچھ نہیں ہے. اوکے کوثر صاحب ایک منٹ بتائیے جی، ٹریکنگ نمبر بتائیے. ٹریکنگ نمبر اور نہیں کچھ بولنا صرف ٹریکنگ نمبر. یہ آپ قاظمی صاحب جو آپ کے فارم 47 کے وزیر اعظم ہیں شہباز شریف صاحب، ان کو بتا دیجئے گا کہ سلمان عمران خان کا ویزا ٹریکنگ نمبر ہے 8800557517 ٹھیک ہے، ایک ہو گیا. قاسم عمران خان کا ویزا ٹریکنگ نمبر ہے 880055751782. یہ اب بات مکمل کر لوں، یہ ان کا ویزا ٹریکنگ نمبر ہے. آپ ان کو ویزا دیجئے اور میں آپ کے پروگرام میں خبر بھی دے دوں. اچھا بتائیے. جو آپ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ وہ صرف ملنے کے لیے آ رہے ہیں، نہیں. اچھا وہ باقاعدہ تحریک کا سن لیں، وہ باقاعدہ تحریک کا حصہ ہوں گے. اور وہ کون سا کوئی رائیونڈ کی جدی پشتی وراثتی پارٹی ہیں، ابا چاچا تھی منڈا بیٹا بھتیجا، نہیں. نہ وہ لڑکانہ کی پارٹی کا بچے ہیں، نہ وہ ایم این اے نہ ایم پی اے، نہ ان کے پاس کوئی پارٹی کا ہوتا ہے. لڑکانہ کی پارٹی کا تو نہ ذکر کرنے شوق. ہاں میرا تعلق، لیکن وراثت کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. جب وراثتی پارٹیاں ہیں، آگے بتائیے. ہمارے وہ انشاءاللہ لوکل لیڈران تحریک کو لیڈ کریں گے. ٹھیک ہے. وہ تحریک کا حصہ بنیں گے. ٹھیک ہے. اور باقاعدہ اس وقت ان کے کل نہیں وہ ویزا دے دیں، یہ آج رات ویزا دے دیں، کل وہ یہاں پہ ہمارے ساتھ. تو آپ نائکوپ کے لیے بھی اپلائی کرتے ہیں نا؟ نائکوپ گم گئے نا سر. نائکوپ گمے نا، اپلائی کر دیں. ہم نے ویزا اپلائی کر دیا نا. نہیں نائکوپ بھی تو گم گئے نا. نائکوپ بھی کر دیتے ہیں، لیکن اس کی ضرورت اب کب رہ گئی سر؟ نائکوپ اگر ہوگا نا، سن لینا، نائکوپ کا فائدہ کیا ہے؟ نائکوپ اگر ہوگا کل کو ویزے کے لیے اپلائی نہیں کرنا پڑے گا. چھوڑ دینا ان کو، ایک کام کرنا. نائکوپ آئیں آگے. کب آنا ہے؟ آپ آج میں نے ٹریکنگ نمبر آپ کو ویزے کا دے دیے، نائکوپ ہم لیتے رہیں گے. آج رات آپ ان کا ویزا نکالیں،
कल हमारे साथ वो तहरीक में हमारे साथ खड़े होंगे। वाह, बहुत ठीक हो गया। हसन साहब, 12 कितने घंटे की फ्लाइट है लंदन से यहाँ की? ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸਰ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛੋ, मैं हर महीने आना। ਤੁਸੀਂ आते जाते रहते हो? नहीं मैं नहीं आता। मेरे ख्याल वो कौसर काजमी साहब मुझे पता नहीं कितनी देर से इंग्लैंड बुला रहे हैं, मैं गया ही नहीं। इंग्लैंड मियां साहब से कौसर भाई की बात सुने, जल्दी से हसन साहब के पास जाना मैंने। जी, इनको क्या है भाई, पासपोर्ट पे बड़ा टाइम लगता है, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के पासपोर्ट लाते हैं उस पे। और एक सेकंड भाईजान, हाँ बोले। आपका नाइकअप अगर गुम हो गया ना तो वो 24 आवर्स के अंदर आपको मिल सकता है। जो आसान प्रोसीजर है आप उसमें नहीं जाते, जो 6 हफ्ते पुराने आप उसके पीछे चले गए हैं। बिल्कुल, जो गुमशुदा नाइकअप है उसकी एप्लीकेशन दे, यार 24 घंटों में ले और आ जाए। नहीं करते। अच्छा चले, साहब गलती मेरी सुन लो। हमने अप्लाई किया, आपका 10 मिनट का काम है। अच्छा हसन साहब की बात सुने जी, हसन साहब वांट्स टू से समथिंग। जी हसन साहब, गो अहेड। अच्छा, वीजा उन्होंने अप्लाई किया है तो ऑनलाइन वीजा जिसका ये ट्रैकिंग नंबर बता रहे हैं, बसरा साहब ना खुद को पढ़ा लिखा लोगों को जो है ना बेवकूफ जाहिल कहते हैं। मतलब बात खुद उसके ऑपोजिट कर रहे हैं। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ दलील के साथ। दलील ये है कि 3 कैटेगरीज हैं पाकिस्तान के जब आप वीजा अप्लाई करते हैं। ठीक है। एक जो है टूरिस्ट है, एक बिजनेस है और एक विजिटिंग फैमिली है। ठीक। इन तीनों में जो है वो सियासत या किसी प्रोटेस्ट का हिस्सा बनने की इजाजत ही नहीं है। वो डिक्लेरेशन देंगे, यानी वो एक अहद करेंगे रियासत पाकिस्तान के साथ कि जनाब ये मेरा पर्पस है जाने का और ये मैं काम करूंगा। और बसरा साहब ने बहुत बढ़ चढ़कर खबर भी दे दी है, यानी या तो वो कह रहे हैं कि सलमान और दूसरे नाम क्या जी, कासिम, इन दोनों ने मिस ये जो है वो झूठा वादा करके रियासत पाकिस्तान के साथ आएंगे और उनको धोखा देते हुए एहतजाज में शिरकत करेंगे। अगर उन्होंने वीजा एप्लीकेशन फाइल कर दी है, जो ट्रैकिंग नंबर भी ये दे चुके हैं, या इनकी खबर गलत है, तो दोनों लिहाज से अदालती मफरूर भी है और इस वक्त आपके चौपर भी बैठे हुए हैं, तो वो उनकी जो सीवी है वो भारी होती जा रही है। हसन साहब, आपने ना कुछ 6 दफा इनको कह दिया मफरूर है। ये तर्जुमान पंजाब हुकूमत मेरे साथ बैठे हुए हैं, तर्जुमान पंजाब हुकूमत साहब आए, इनको आके गिरफ्तार कर ले। गिरफ्तार कर, ये मेरे सामने मैं कह रहा हूँ गिरफ्तार कर ले, मैं तो कह रहा हूँ भाई वो पाकिस्तान ने गिरफ्तार किया है, पूरा पंजाब गिरफ्तार किया है। आप कौसर साहब पूरा पंजाब ढूंढ रहे हैं इनको गिरफ्तार करने के लिए, मेरे स्टूडियो में बैठे पकड़ लें। अगर ऐसी बात है तो मुझे क्या पता भाई। ये जितनी आजादी इस मुल्क के पाकिस्तान के अंदर है, हो सकता है हमारी तरफ से ही ना खेल रहे हो ये बसरा साहब। आप ये बातें वो देखें ना, काजमी साहब, अगर पाकिस्तान में कानून और आइन होता तो पूरा शरीफा दा टब्बर इस वक्त जेल च हुंदा समेत तुहाडे। अच्छा, की तरफ चले कानून जाते हैं। नहीं है मैं ना, आपकी बात करता हूँ, आप पता नहीं किसकी तरफ से खेल रहे हैं। बेचारे इमरान खान को भी नहीं पता। वो लोग हमसे गिला करते हैं कि वो सनम जावेद है, बड़ा शोर करती है। भाई मुल्की मफादात के अंदर कई फैसले पसे पर्दा लिए जाते हैं। अब क्या पता शौकत बसरा साहब की लॉयल्टी पे आप सवाल कर रहे हैं कौसर साहब? एंड मुमकिन है पीपल्स हाँ जी, मुझे सिर्फ 60,000 वोटों से हराया एस्टेब्लिशमेंट ने जी, ज्यादा नहीं। वो अहमद डिक्टेटर जनरल जियाउल्लाह का बेटा 30 हसन अयूब साहब। अच्छा मैं आखिर में ये अच्छा बोले कौसर बात पूरी बोल रहे हैं। जिस तरह मियां नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं ना, डॉक्टर यास्मीन राशिद कौसर साहब मेरे को इजाजत लगा रहे हैं। कौसर साहब मैंने कहा जी, जितने जज्बात से बसरा साहब इस वक्त इमरान खान के लिए चोले फाड़ रहे हैं ना, इसी तरह ये जरदारी साहब के लिए भी किया करते हैं। चलो ठीक है। हसन अयूब साहब देख लें इनकी बातों को। हसन अयूब साहब, क्या इमरान खान साहब के साथ अनकरीब कोई डील हो सकती है? इस पे खबर दीजिएगा। सर, किसी किस्म की कोई डील नहीं है। अच्छा, जो ओपनली DGISPR साहब ने 9 मई पर पब्लिक अपॉलॉजी और उसके ऊपर जो है अपनी गलती के एतराफ के हवाले से एक ऑफर की थी, वो इन्होंने मानी नहीं। वक्त गुजर चुका, अब तो केसेस के फैसले आ रहे हैं। आइंदा कम से कम 6 से 8 महीने किसी किस्म की कोई चीज नहीं है। जो जिन लोगों को साइन हुई है, अब मजे की बात यह है कि उमर अयूब से लेकर जरताज गुल या कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जिसका खुद ही अहमद चट्टा समेत जिसने सजा के बाद खुद को यानी जेल हुकाम के हवाले किया हो या रियासत के हवाले किया हो। लेकिन उसके बावजूद अभी तक कोई रियासती मशीनरी हरकत में मैंने नहीं देखी जो इनकी गिरफ्तारी के लिए उसने कुछ जो है कोशिश की हो। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान के हालात जो है मकबूजा कश्मीर से बदतर हैं बकौल शौकत बसरा साहब के, और कह रहे थे कि जनाब वहां पर जो कुछ इनके ऊपर जुल्म हो चुका है वो दुनिया में किसी जो है वो कौम के ऊपर या किसी सियासी जमात पर नहीं हुआ। इतनी आजादी के बावजूद आप खुद कह रहे हैं मफरूर है आगे गिरफ्तार करने पंजाब हुकूमत के तर्जुमान को, लेकिन फिर भी पाकिस्तान के हालात जो हैं वो मकबूजा कश्मीर से बदतर हैं। वो खुदा का खौफ है। मैं तो आधा हाथ जोड़ ली है। बहुत शुक्रिया। डील के टाइम खत्म हो गया। डील के हवाले से एक बात करनी है, सिर्फ 1 मिनट। हसन अयूब साहब, अभी 1 घंटे के अंदर इमरान खान साहब जेल से बाहर आना चाहें
تو سب ڈیل کرنے کے لیے تیار ہیں اور خان صاحب کو باہر نکلنے کے لیے تیار ہیں. صرف گارنٹی یہ چاہیے کہ یہ سسٹم چلتا رہے اور لوگ جن لوگوں نے پاکستان میں قتل عام کیا ہے, قانون توڑا ہے, آئین توڑا ہے, ان کو معاف کر دیا جائے. بہت شکریہ آج عمران خان شوکت صاحب, حسن ایوب صاحب, کوثر کاظمی صاحب, بہت شکریہ. ناظرین, کل کا دن دیکھتے ہیں احتجاج کیسا ہوتا ہے. کیا وہاں پہ بھی کل بھی اسی طرح ہنستے مسکراتے چہرے جو ہیں وہ ہمیں نظر آئیں گے, یا کل ٹینشن کا دن ہوگا؟ دیکھتے ہیں. انشاءاللہ کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.